الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سمجھ لیجئے ابھی ہمارا موضوع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات و صفات سے متعلقہ جو آیات کریمہ نازل فرمائیں، ہم ان میں سے اس بے شمار ذخیرے میں سے کچھ قیمتی آیات آپ کی خدمت میں بماعِ ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یقیناً ہماری زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ ہمارے لیے انشاءاللہ عز و جل ذخیرہ آخرت ہیں، اور آپ کا سننا اور ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنا اور ان باتوں کی روشنی میں اپنے قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانا بھی انشاءاللہ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی درجات کی بلندی کا سامان ہوگا، گناہوں کا کفارہ ہوگا، نیکیوں میں اضافے کا یہ چیز سبب بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے منازل طے کرنے میں آسانی ہوگی، اور دیگر بے شمار معلومات حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کے گھروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ تو ہم مختلف ان آیات کو لے رہے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و کمال کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، یا پھر آپ کے آداب ہیں، آپ کی بارگاہ کے آداب ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، کوئی آپ کے دشمن ہیں، آپ کے لیے باعث تکلیف بنے ہیں، تو ان کی کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے وہ بھی ہمارے زیر بحث ہے، تاکہ ہم ان تمام باتوں کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی مزید معرفت حاصل کریں اور ہمارے دل میں عظمت پیدا ہو، اور اگر خدا نخواستہ دل کے کسی گوشے میں ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سرایت نہیں کر گئی تھی تو سرایت کر جائے۔ ابھی جو آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، اور بڑی معروف آیت ہے، اس کو آیت درود بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں یہ آیت درود کہلاتی ہے کیونکہ اس میں تذکرہ درود ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے درود کی نسبت تین کی طرف کی ہے، ایک اپنی ذات کی طرف، دوسرا فرشتوں کی طرف، اور تیسرا ہم انسانوں کی طرف۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ان تینوں نسبتوں کے اعتبار سے لفظ درود کی تعریف میں یا لفظ درود کے معنی میں، مفہوم میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب درود کی نسبت کی جائے اور یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل فرمانا، اور جب فرشتوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مغفرت کی دعا کرنا، اور جب ہم انسانوں کی طرف درود کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ تو تینوں کے لیے مفاہیم علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بعض اوقات اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود پڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے سے پاک و صاف ہے، وہ اعضائے جوارح سے یعنی ظاہری اعضاء سے پاک و صاف ہے۔ پڑھنے کے لیے ایک زبان چاہیے، یا ایک الگ ہی تصور سا قائم ہوتا ہے، جیسے کوئی ہونٹوں سے پڑھ رہا ہے یا تسبیح کے اوپر پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب درود کی نسبت کی جائے تو پڑھنے کا تصور تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل فرمانا۔ تو اس لیے جو ہمارے عرف میں پڑھنا کہلاتا ہے، اگر ہم اس ترجمے میں لفظ پڑھنا شامل کریں گے تو اسی طرف ذہن جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی غلط چیز کی نسبت ہو جائے یا ایسی چیز کی نسبت ہو جو نہیں ہونی چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔
اس لیے پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہا ہے، یہ لفظ ہرگز استعمال نہ کیا جائے، اگرچہ یہ کوئی معاذ اللہ کفر نہیں ہے لیکن مناسب بھی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ہی اہم بات ہے اور اس پہ بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ بعض لوگ جوش خطابت میں یہ کہہ دیتے ہیں، تو جو سطحی قسم کے خطیب حضرات ہوتے ہیں جو زیادہ تر تقاریر یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے بعض اوقات یہ نعت خوانیوں کے محافل میں نقیب محفل ہوتے ہیں، یہ قوم کو گرمانے کے لیے اس قسم کے جملے ذرا بول دیا کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور لوگ اس پہ بعض اوقات جو عوام ہوتی ہے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سب لگ جاتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف عبادت کی نسبت کرنا کفر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کرنے والا عابد کہلاتا ہے، اور ہر عابد کا کوئی نہ کوئی معبود ضرور ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی عبادت کر رہا ہے تو کسی نہ کسی کی عبادت تو کر رہا ہوگا، بس جس کی عبادت مان لیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معبود بنے گا۔ آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون معبود ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عابد استعمال کرنا یہ بھی کفر، اور عبادت کا لفظ اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ بھی کفر۔ اور عبادت کے معنی پر آپ غور کر لیں کہ عبادت ایک ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے جواب میں بندہ اختیار کرے، یا پھر اظہار عاجزی کے لیے، بندگی کے اظہار کے لیے، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کوئی ایک ذات ہے جو ہم سے بلند و بالا ہے اور ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، اپنی عاجزی اور اس ذات کی عظمت اور بلندی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو افعال استعمال کیے جاتے ہیں یا افعال اختیار کیے جاتے ہیں ان کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اگر یہ لفظ استعمال کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کر رہا ہے تو یہ تمام مفہومات اللہ کے لیے ثابت ہوں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یوں کہ مثلا اللہ تعالیٰ کسی کی بندگی اور غلامی اختیار کر رہا ہے، کسی کے سامنے اظہار عاجزی کر رہا ہے، کوئی ایک ایسی ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بلند و بالا ہے اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اظہار عاجزی فرما رہا ہے، یہ تمام مفاہیم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے محال ہیں اور ان کو منسوب کرنا کفر ہے۔ لہذا ایسے بھائی اور ایسی بہنیں کہ جنہوں نے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لفظ عبادت کو منسوب کیا یا پھر کسی نے منسوب کیا اور ہم نے اس پہ نعرے وغیرہ لگا دیے اور خوشی کا اظہار کیا، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ اس قسم کی نسبتوں کو جب تک آپ پہلے کسی سے جان نہ لیں، اس کا مسئلہ معلوم نہ کر لیں، منسوب کرنا بہت ہی خطرناک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھ نہیں رہا، معاذ اللہ درود کی عبادت اختیار نہیں کی ہوئی، یہ عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر درود نازل فرماتا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں آپ، یا درود بھیجتا ہے، کیونکہ درود کا معنی ہے رحمت نازل فرمانا، تو پھر یہ دونوں مفہوم صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو بھیجنے کا آپ لفظ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آیت درود آ گئی ہے تو میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت بھی عرض کر رہا ہوں کہ چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ادھر ہوئی بیان، ذرا یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اب ایک یہاں کویسچن بیدار ہوتا ہے کہ اگر درود کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طلب مغفرت کر رہے ہیں، اور انسانوں کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا، یعنی ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو وہ ذات ہے کہ جن کے قدموں کی برکت سے پوری کائنات میں مغفرتیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو پھر ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرما، یہ بھی بڑا عجیب سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو جو سراپا رحمت ہو اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما، تو یہ تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ تحصیل حاصل کا مطلب جو پہلے سے حاصل شدہ چیز ہو
اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے کوئی انسان ہے اور کہے کہ جی میں انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، با محاورہ نہیں، واقعی انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ انسانیت تو آپ کو پہلے ہی حاصل ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں سائل کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ جب ہم کسی کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اس کے حق میں اسی وقت صحیح تصور کی جائے گی کہ جس چیز کے بارے میں ہم دعا کر رہے ہیں وہ شخص اس سے محروم ہو، تب اس کے لیے دعا صحیح ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مغفرت شدہ نہ ہوتے تو آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صحیح تھا، آپ اگر سراپر رحمت نہ ہوتے، آپ کے پاس رحمتوں کی کمی ہوتی، تو پھر آپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا صحیح تھا۔ چنانچہ چونکہ آپ کے پاس رحمت کی کمی نہیں ہے، آپ پہلے سے ہی مغفرت شدہ ہیں، تو اب آپ کے لیے دعائیں بیکار ہیں۔ تو یہ شاید سائل کے ذہن میں تصور ہے، اور یہی غلط تصور ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اس میں بعض اوقات تو بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو کسی چیز سے خالی پاتے ہیں، ایک نعمت سے محروم پاتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمت اسے مل جائے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ مثلا کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب کریم اس کو اولاد عطا فرما۔ یہ وہ صورت ہے کہ ایک چیز حاصل نہیں ہے، ہم حاصل کروانے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس وہ نعمت موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جو اس کے پاس نعمت ہے اس میں زیادتی چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مالدار شخص ہے اور میں اس کو دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، آپ کو مال عطا فرمائے، تو مال تو پہلے حاصل ہے، مراد کیا ہوگا کہ آپ کو مال میں زیادتی عطا فرمائے۔ اور تیسرا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں معلوم ہے کہ سامنے والے کے پاس چیز ہے اور اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ اس میں کیا ہم اضافے کی دعا کر سکتے ہیں، تو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اصل میں خود کچھ پانا چاہتے ہیں، اور ہم اس لیے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ اس دعا سے خوش ہو کر، کہ ہمارے کسی عمل سے خوش ہو کر ہم پر انعامات کے دروازے کھول دے۔ جیسے ایک بادشاہ کے دربار میں کوئی فقیر جا کر کہے کہ اے بادشاہ اللہ تعالیٰ تجھے عزت عطا فرمائے، تجھے بلندی عطا فرمائے۔ اب بادشاہ تو اپنے پورے ملک میں عزت والا ہے اور بلندی والا ہے، مزید کیا اس کو بلندی درکار ہوگی؟ لیکن فقیر کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس دعا سے بادشاہ خوش ہو اور مجھے انعامات دے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں بھی کوئی فقیر دعا دیتا ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، تو ہم اسے کچھ نہ کچھ 150 روپے دے دیا کرتے ہیں۔ تو بس یہی اب یہاں پر یہی معاملہ ہے۔ پہلی دو صورتیں نہیں ہیں بلکہ تیسری صورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت بھی حاصل ہے، رحمت بھی حاصل ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ حاصل ہے کہ صحیح بات ہے کہ اس کی کوئی انتہا تک آپ اور میں پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہاں صرف تیسرا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا کا حکم دیا، اس لیے نہیں کہ سرکار محتاج ہیں، آپ کے پاس مغفرت نہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس مغفرت کی کمی ہے، بلکہ اس لیے تاکہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مزید عطا فرمائے۔ تو فرشتوں کے لیے درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے، جتنی وہ دعا کرتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں رحمت کی دعا کرنے کا حکم دیا، اس لیے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے خالی ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ کچھ کمی ہے، وہاں تو رحمت کی کمی ہے ہی نہیں، بلکہ صرف اس لیے تاکہ ہمیں جب ہم یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمیں مزید عطا فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل میں یہ فرشتوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ دے دیا گیا ہے کہ تم میرے حبیب کے لیے دعا کرو تو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ کچھ احادیث کا خلاصہ یہ ہے، ان کو ملا کے میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ایک درود کی فضیلت ہے، آپ اندازہ کریں اگر کوئی شخص کثرت سے پڑھے گا تو۔ اور ایک روایت میں آیا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تو وہ اس وقت تک دنیا سے رخصت نہ ہوگا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں یا کسی بھی طریقے سے جو اللہ کو پسند ہوگا طریقہ کار، اس کے مطابق اس بندے کو اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔
تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ تو حقیقتاً درود پاک کے ذریعے ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سرکار محتاج نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی بارگاہ سے بھیک مانگنے کا ایک طریقہ ہمیں سکھا دیا ہے، اگر تمہیں اللہ کی بارگاہ سے کچھ چاہیے تو میرے حبیب پر درود پڑھو، وہ محتاج نہیں ہیں، تم محتاج ہو، اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا، اور ہم الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ درود ہم پڑھتے رہیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس پر میں ایک اور دلیل بھی عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، مسلم شریف کی روایت ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے تو ہم دعا پڑھتے ہیں، دعائے وسیلہ اس کو کہتے ہیں بعض اوقات، کہ اے اللہ تعالیٰ اللہم رب ہذہ دعوت التامہ والی جو ہے، اس میں ایک ہے کہ وآتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ وجعلنا شفاعتہ یوم القیامہ ویوم یقوم الحساب۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں وعدتہ، اے اللہ تعالیٰ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرما دے، وہ درجہ رفیعہ عطا فرما، بلند مرتبہ، بلند درجہ عطا فرما، جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ نے پہلے وعدہ فرما لیا وہ تو ملے گا، تو پھر ہمیں دعا کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ جب ایک چیز پہلے ہی سرکار کو اللہ نے عطا فرما دی، ہمیں کیوں دعا کرنے کا حکم دے دیا کہ ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لو؟ اس کی ایک علت ہے، وجہ ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اذان سنی اور پھر میرے لیے مقام محمود کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی ایک چیز پہلے سرکار کو حاصل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر ہم سرکار کے لیے وہی چیز جو ان کو پہلے سے اللہ نے وعدہ کر لیا ضرور ملے گی، لیکن ہم اس کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے سرکار کی شفاعت کو مباح فرمائے گا، جائز فرمائے گا، مستحب فرمائے گا، ہماری طرف اسے متوجہ کر دے گا، اور انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ سے مزید انعامات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس میں بہت بڑا اعزاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کی نسبت اپنی طرف فرمائی، پھر فرشتوں کی طرف فرمائی، اور پھر ہمیں بھی کہا کہ تم درود پڑھو۔ اگرچہ مفاہیم جدا گانہ ہیں، لیکن نفس درود کی نسبت تو اللہ کی نے اپنی طرف بھی کی، فرشتوں کی طرف کی، اور ہمیں اس کا حکم دے دیا۔ اور یہ اصل میں بزرگان دین نے لکھا ہی یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہی یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافے کے لیے، آپ کے شان کے اظہار کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو پہچاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے تجھے خبر شہین و میری وجہ راحت قلب و جان، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی